جی ناظرین خوش آمدید، ویلکم ویورز. کافی عرصے کے بعد میں آپ کو پھر سے حیدرآباد میں پروگرام دے رہا ہوں. تقریباً ہفتہ ہوا ہے مجھے آئے ہوئے، تو لائیو پروگرام میں آپ کو دے رہا ہوں یہاں حیدرآباد ہی سے. جیسے میں نے 12 آپ لوگوں سے بات کی کہ جو ہم پروگرام کرتے ہیں پرو ایکٹیو ہیلتھ کیئر سے، وہ پروگرام کے تحت ہم پرو ایکٹیولی جو امراض ہے، جو صحت کے مسئلے ہیں، بالخصوص میٹابولک سنڈرمز، اس کو ہم غذا کے ذریعے سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے 12 آپ لوگوں سے ڈاکٹرز کے بارے میں بھی بات کی ہے، اور یہ کہ ڈاکٹرز کا جو رول ہے وہ ری ایکٹیو رول ہے. میں نے 12 آپ سے بات کی اس پر، اور آج میں اس کو پروف کرنے کے لیے آپ کے سامنے کچھ پیشنٹس کو لے آیا ہوں، کچھ کلائنٹس کو لے آیا ہوں جو ڈاکٹرز کی نگرانی میں ٹھیک نہ ہونے کے بعد ہم سے رجوع کیے. اور آپ لوگ خود ان سے دیکھیے، میں یہ بیٹھی ہیں یہاں، ان کا تعارف آپ سے کرواؤں گا، اور ان سے خود سنیے آپ براہ راست کہ یہ کس طرح سے ان کے اندر ٹرانسفارمیشنس ہوئے ہیں، کس طرح سے یہ بہتر ہوئی ہیں اتنے کم عرصے میں، اس کے باوجود کہ بالخصوص ان کی شوگر اور ان کی فیملی کی شوگر وغیرہ کتنی ہائی تھی. ہم ان سے تفصیل سے جانتے ہیں، تو میں آپ کو ان سے بات کرنے لے چلتا ہوں. آپ بی بی کا نام ہے سیدہ فرحت نام ہے آپ کا، اور آپ کی عمر بی بی 30 سال کی عمر ہے آپ کی. اور فیملی میں آپ کے ممبرز کون ہیں؟ فیملی میں میرے 5 بہنیں ہیں اور والدہ ہے. جی. والد کا تقریباً 8 سال پہلے انتقال ہو چکا ہے. جی. اس وقت اب والدہ ہے، ایک بڑی بہن ہے. جی. جو وہ لوگ خود بھی پیشنٹس ہیں؟ جی ہاں. ڈائبٹک پیشنٹس ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ مجھے بتائیے، مجھ سے میں شاید ابھی انڈیا کے لیے نکلنے والا تھا، امریکہ میں تھا میں اٹلانٹا میں، جب آپ نے مجھے فون کیا تھا. ایسا ہی ہے نا؟ تو تقریباً شاید 2-3 اکتوبر کی بات ہے. جی. تو آپ کو کس نے دیا میرا پتہ؟ کس نے کہا آپ سے؟ ہمارے ایک عزیز بھائی ہیں، ان کا نام ہے صدیق صاحب. فلاحی کام کرتے ہیں؟ جی ہاں، فلاحی کام کرتے ہیں. تو ایسے ہی ہماری ملاقات ہوئی یہ لاک ڈاؤن میں. تو آپ سے جو ہے نا میری بیماری کا پتہ چلا. آپ کو آپ خیریت وغیرہ لیتے رہتے ہیں ہم لوگوں کی. جی. تو میری بیماری کا آپ کو پتہ چلا، تو آپ سے جو ہے نا ہم بتائیں. آپ سے مراد صدیق صاحب؟ جی. تو صدیق صاحب بتائیں کہ زین صاحب ہیں، ڈاکٹر زین صاحب ہیں. تو جو دوائیوں سے زیادہ آپ غذا پر عمل کر جو ہے نا علاج کرتے ہیں، آپ صحیح رہنمائی کرتے ہیں. تو الحمدللہ اس طرح سے جو ہے ڈاکٹر زین صاحب سے ملاقات ہوئی، آپ سے ملاقات ہوئی. تو جس طرح سے آپ نے ہدایت دی ہے، رہنمائی کی ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ الحمدللہ. اس کو آگے بات کریں گے ہم. تو آپ کا بائی پروفیشن آپ کیا کرتی ہیں؟ میں ٹیچر ہوں. آپ ٹیچر؟ اچھا. کیا پڑھاتی ہیں؟ میں اردو سبجیکٹ ہے میرا. اچھا اردو پڑھاتی ہیں. ٹھیک ہے، بہت اچھے. اچھا. تو جب آپ مجھ سے رجوع کرے تھے تو آپ کی شوگر کتنی تھی؟ ہم نے شاید رپورٹ کروایا نا فوراً سے، کسی کو میں بھیج کر رپورٹ کروایا. تو آپ کی فاسٹنگ شوگر کتنی تھی؟ یاد ہے آپ کو؟ 338 تھی شوگر میری فاسٹنگ. دیکھیے 338 ان کی فاسٹنگ شوگر تھی، اور 100 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے بالخصوص اس عمر میں. تو اور پوسٹ فاسٹنگ کتنی تھی آپ کی؟ پوسٹ فاسٹنگ کی تھی انہوں نے؟ جی ہاں. کتنی آئی تھی؟ ٹیسٹ پورا ہوا تھا. کتنا پوسٹ فاسٹنگ میں کھانا کھانے کے بعد؟ فاسٹنگ میں بھی 300 سے بڑھ کر ہی تھا. ہاں تقریباً 400 کچھ اس طرح سے تھی آپ کی. اور آپ کا HbA1c جو مجھے یاد ہے وہ 11 تھا شاید. 12 پوائنٹ سمتھنگ تھا. جی ہاں. جبکہ دیکھیے 5.5 5.67 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. جی. ٹھیک ہے. تو اس وقت کیا کیفیت تھی آپ کی؟ آپ کو امید تھی کہ اتنی ٹھیک ہو جائیں گی آپ آگے چل کر؟ میں تو میرے کو بہت زیادہ امید چھوٹ گئی تھی، کیونکہ اچانک معلوم ہوا تھا میرے کو کہ شوگر ہے. کیونکہ شوگر سے آپ کو پتا ہوتا ہے کتنے مسئلے ہوتے ہیں، زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اندازہ بھی نہیں تھا میرے کو کہ آپ کو ہوگا، کیونکہ میرا تقریباً وزن جو ہے 65 کلو تھا. تو آہستہ آہستہ ویٹ کم ہونا شروع ہو گیا، تو اس پر میں زیادہ توجہ نہیں دی. تو 15 دن سے 1 مہینے سے تقریباً میرے کو کھانے کے بعد بھوک بہت زیادہ لگا کرتی تھی. 2 شوگر اوپر نیچے جاتی ہے. تقریباً کھانے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد پھر سے بھوک لگتی تھی. تو ایسی نوبت آ جاتی تھی کہ پھر کھانا پڑتا تھا. تو یہ سمٹم جو ہے میرے کو ایسا اندازہ لگا
کہ ہو سکتا ہے کہ شوگر بھی ہو سکتا ہے, شوگر کے آپ کو ایسا اندازہ جب تک آپ ڈاکٹر سے رجوع نہیں کیے تھے؟ تو میرے والدہ بھی کیونکہ وہ لوگ پیشنٹ ہیں تو آپ کو پتا تھا. شوگر پیشنٹ ہے, ان کو بھی میں دیکھ چکی ہوں اس حالت میں. جی پتا. تو ہمارے گھر میں والدہ کا جو ہے, گھر میں جو ٹیسٹ کیا جاتا ہے, جی ہاں ٹیسٹ کیا جاتا ہے, وہ مشین ہے شوگر کا. تو میں نے شک کی بنیاد پر میں نے جو ہے نا ٹیسٹ کیا, تو اس وقت میرے کو 340 شوگر نکلی ڈاکٹر صاحب. جی میں بہت زیادہ کشمکش میں تھی, کیونکہ میں بھی بہت زیادہ دوائیوں کے جو ہے سخت خلاف ہوں, کیونکہ اس کے بھی بہت زیادہ سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں. جی خیر اینی وے ٹھیک ہے, وہ تو ٹھیک ہے. اب رپورٹ میں ہمارے پاس سب سامنے آ گیا. تو مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے, پھر ہم نے آپ کو پرسکرپشن ڈاکٹر باصف اعظم سے کروایا تھا, الحمدللہ دوائیں آپ نے شروع کی. مجھے اچھی طرح یاد ہے, ہم جب آپ کو اپنے گروپ میں شامل کیے تو آپ نے ویسا ہی کیا جیسے میں نے آپ کو انسٹرکشن دیے. تو آپ مجھے بتائیے سب سے پہلے آپ نے چھوڑا کیا؟ سب سے پہلے تو میں نے چاول چھوڑ دیے, بالکل بھی ایک دانہ بھی نہیں چھوا میں نے چاول کا. اور یہ جو گیہوں کی روٹی وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی چھوڑ دیا ہے میں نے. اور تیل وغیرہ کی جو چیزیں ہوتی ہیں اور باہر کا جو کھانا وغیرہ ہوتا ہے وہ سارا میں نے جو ہے چھوڑ دیا ہے. اور یہ میدے وغیرہ سے بنی ہوئی چیزیں جو ہوتی ہیں, جیسے ہم نے آپ کو جو انسٹرکشنز دیے وہ آپ نے, تو پھر اسما نے آپ کو کھانا کس طرح بنایا, ریسیپیز وغیرہ بھی گروپ میں شیئر کیا, آپ کو ہم نے گروپ میں شامل کیا, ایسا ہی ہے نا؟ جی ایسا ہی. تو پھر ان ریسیپیز سے آپ کو کچھ, ہم نے جو ریسیپیز آپ سے شیئر کی ہے صحت مند کھانے کی, اس سے کچھ تقویت ملی آپ کو؟ بہت زیادہ مجھ کو جو ہے اس سے تقویت حاصل ہوئی ہے. اور بہت تو مجھے یہ بتائیے, آپ کیا ایک ہی مرتبہ کھانے سے کچھ فرق محسوس کرتے تھے آپ؟ مثال کے طور پہ آپ جو روایتی کھانا کھاتی تھی اس سے جو آپ کی کیفیت ہوتی تھی وہ آپ کو یاد ہوگا شاید. جی ہاں. اب یہ جو کھانا نیا قسم کا کھا رہے ہیں آپ, نیا اسٹائل ہے, اس کی کیفیت میں اس کی کیفیت میں نمایاں فرق دیکھا آپ نے؟ ہاں, اس میں بہت زیادہ فرق ہے. کیونکہ یہ کیفیت کیا ہوتی تھی کھانے کے بعد؟ پہلے جو کھانے کے بعد کی جو کیفیت ہوتی تھی, مطلب جلدی بھوک لگ جاتی تھی. تو ابھی میرا یہ جو بھوک لگنے کا مسئلہ ہے, طبیعت سست بھی ہوتی تھی, شوگر بڑھتی تھی. جی ہاں. آپ نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا تھا کہ کنپٹیوں میں درد ہوتا ہے. جی ہاں, سر میں ایک دم سر وزن ہو جایا کرتا تھا, بھاری ہو جاتا تھا, بہت زیادہ درد ہوتا تھا سر میں. جی ہاں. لیکن یہ کھانا ہم نے جو آپ کو ریسیپیز شیئر کیا آپ سے, تو وہ کھانے کے بعد کیا کیفیت؟ وہ کھانے کے بعد الحمدللہ اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مطلب ایک دم ایکٹیو ہو گئے ہیں کھانا کھانے کے بعد. جی ہاں, بالکل کوئی سستی وغیرہ نہیں. اور پہلے باڈی پین بہت ہوتا تھا میرے کو, اب چلے گئے. وہ باڈی پینز جو تھے وہ انفلیمیشنز تھے باڈی میں انفلیمیشنز بڑھ گئے تھے ٹاکسنز کی وجہ سے, آلودگی کی وجہ سے, شوگر کی وجہ سے. اب وہ صفائی ہو رہی ہے. الحمدللہ بہت زیادہ بہتر ہے پہلے سے طبیعت. الحمدللہ. تو ہر دن آپ کے لیے ایک مختلف دن ہے. جی ہاں, ہر دن ایک مختلف دن ہے. کانفیڈنس لیول بڑھ گیا ہے, اعتماد بڑھ گیا ہے. اب آپ اعتماد سے ہیں بالکل. جی ہاں بالکل. یہ بتائیے کہ جب آپ نے 10 دن کے بعد ٹیسٹ کروایا, فاسٹنگ اور پوسٹ فاسٹنگ کروایا نا, تو اب نیا اسکور بتائیے. اب 10 دن کی آپ نے دوا بھی کھائی اور ہماری غذا بھی استعمال کی میں نے. 10 دن کے بعد الحمدللہ میری رپورٹ بالکل نارمل نکلی ہے. اور نارمل سے مراد فاسٹنگ کتنی تھی یاد ہے؟ فاسٹنگ 86 تھی. جی ہاں. اور 140 پوسٹ فاسٹنگ. جی ہاں, یہ نارمل ہے. جی ہاں, یہ بالکل نارمل ہے. جبکہ اس سے دگنی تگنی تھی. جی ہاں, بہت زیادہ تھی. میرے کو اس کا اندازہ بھی نہیں تھا, اور اس کا میری صحت پر بہت زیادہ اثر ہوا تھا. بہت زیادہ کمزوری محسوس ہوتی تھی, وزن بالکل کم ہو چکا تھا. اور ایک بعض لوگوں کا بڑھتا ہے, بعض لوگوں کا کم ہو جاتا ہے. جی, طبیعت بہت سست رہا کرتی تھی. اب انرجی, لیکن الحمدللہ. اب آپ کو امید تھی کہ 10-12 دن میں اللہ کے فضل و کرم سے جی یہ اتنا بہتر ہو جائے گا؟ نہیں, میرے کو تو امید نہیں تھی, لیکن آپ سے ملنے کے بعد اللہ کا فضل. جی, میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. لیکن ڈے 1 سے آپ کو پتا چلا کہ واقعی امپرومنٹس ہو رہے ہیں. 4 دن میں ہی فرق محسوس ہوا, کیونکہ گھر میں جو مشین تھا اس میں نے پھر سے ٹیسٹ کرایا, تو اس کے اندر الحمدللہ 159 تھا. جی, آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے. تو ابھی بھی آپ ٹریک پر ہیں. ابھی منزل ملی نہیں ہے آپ کو, آپ ٹریک پر ہے. اب آپ کو 3 مہینے چلایا جائے گا, اس کے بعد میں پھر آپ کی دوائیں کو کیا الٹر کرنا ہے کریں گے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ سب کے لیے ناظرین, یہ کوئی پروگرام ہم ایسے نہیں بتاتے ہیں کہ ان کو ایک مرتبہ بتا دیا, انہوں نے 3 مہینے کر لیا اور اس کے بعد میں پھر واپس اپنا چلے گئے. یہ ہمارے پاس اس طرح کا کوئی پروگرام نہیں ہے, ایسے ہوتا نہیں ہے. کیونکہ جس طرح سے جائے گا اگر, تو اسی طرح واپس لوٹ کر بھی آئے گا. آپ فیس بک پر ہم کو لائک کریں اور فالو کریں,
یوٹیوب پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن انیبل کرنا نہ بھولیں، اور واٹس ایپ پہ ہم سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔